محترم سامعین، اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو اس طرح بنایا ہے کہ وہ اثرات قبول کرتے ہیں، خیر کے بھی اور شر کے بھی۔ صحبت کے اثرات تو بہت تیز اور تاثیر سے بھرپور ہوتے ہیں، خواہ انسانوں کے ہوں یا جانوروں کے ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حدیث شریف میں ارشاد فرمایا کہ بکریوں کے چرانے والوں میں مسکنت ہوتی ہے اور اونٹوں کے چرانے والوں میں کینہ ہوتا ہے۔ جانوروں کے ساتھ رہنے والے، ان کے اندر بھی اثرات آتے ہیں۔ اسی طرح انسانوں کی صحبت وہ بھی اثر کرتی ہے، خیر ہو یا شر ہو۔ قرآن مجید کی بہت ساری آیات اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سارے فرامین اس کی وضاحت کرتے ہیں۔ قرآن مجید میں کہا گیا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ سچوں کی صحبت اختیار کرنے اور ان کے ساتھ رہنے کا حکم دیا گیا۔ یہی اثر قبول کرنے کی جو صلاحیت ہے ہمارے اندر، اسی کو سامنے رکھ کر یہ چاہا گیا کہ اچھوں کے ساتھ رہیں، بروں سے دور رہیں، تاکہ بھلائی ہمارے اندر آئے اور برے اثرات سے محفوظ رہیں۔ یہ تو ہو گئی ایک بات۔ جب آپ کسی ایسے معاشرے میں رہتے ہیں جو مشترک معاشرہ ہو، تو لا محالہ اس معاشرے کی برائیاں ہمارے اندر آنے کا خطرہ دوسرے معاشروں سے زیادہ ہوتا ہے۔ مخلوط معاشرے میں جینے والے لوگ، ان کو خطرات ان لوگوں سے زیادہ ہوتے ہیں جو ایک ایسے معاشرے میں رہ رہے ہیں جہاں ان کے سوا کوئی دوسری تہذیب یا ثقافت نہیں ہے۔ ہم لوگ جس سماج اور معاشرے میں رہ رہے ہیں، اس میں ہمارا اپنا منہج توحید کا ہے، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ البتہ ہمارے ساتھ رہنے والے جو لوگ ہیں، ان میں بہت سارے الگ الگ ادیان اور مذاہب کے ماننے والے ہیں، اور ان کے ہاں باطل معبودوں کا ایک لمبا تسلسل ہے، اور یہ سب کچھ نچلی سطح سے لے کر تعلیمی اداروں تک ہمیں اور ہماری اولاد کو دیکھنا پڑتا ہے اور اسی سے گزرنا پڑتا ہے۔ ایسے میں ہماری ذمہ داری بہت بڑھ جاتی ہے۔ کسی بھی صالح اور تندرست معاشرے کے لیے دو چیزیں ضروری ہیں۔ قرآن مجید میں آپ پڑھیے، ابراہیم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، سورہ بقرہ میں دیکھیں گے، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ۔ امن و امان اور رزق کی فراوانی، دو چیزیں۔ پھر اس کے بعد آگے کی دیگر اور ساری چیزیں۔ یہ ایک عام معاشرے کا حصہ ہے۔ کسی بھی علاقے میں بسنے والے لوگ عافیت کے ساتھ اس وقت رہ سکیں گے جب یہ دونوں چیزیں انہیں میسر ہوں۔ یہ تو ہوئی دنیا، لیکن مسلمان کے لیے اس سے آگے کی اور بنیادی اہمیت کی چیز یہ ہے کہ اس کا عقیدہ توحید محفوظ ہو۔
ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام ہی کہتے ہیں، سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 35 میں ہے اور اسی جیسی آیت ہے، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ، امن و امان عطا فرمائیے گا اور اس سے بچائیے گا کہ میں اور میری اولاد ہم میں سے کوئی بھی بتوں کی عبادت نہ کرے۔ وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ، یہ ہماری سب سے پہلی بنیادی، سب سے اہم اور ہاتھ میں کچھ نہ ہو تو سب سے آخری ضرورت یہی ہے۔ اول و آخر اسی پہ تمام ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اخیر زمانے کے حالات کے بارے میں معلوم کیا گیا، اسی ذیل میں آپ نے ارشاد فرمایا تھا کہ کسی مسلمان کا بہتر مال وہ ہوگا کہ چند بکریاں ہوں گی جس کو لے کر وہ کسی پہاڑ کی وادی اور اس کی چوٹی پر چلا جائے، اپنا رہے، اس کے دودھ کو پیے، وہی اپنی زندگی گزارے، یعنی اپنے ایمان کی حفاظت کے ساتھ رہ سکے۔ کسی مسلمان کی زندگی میں دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے عمل اور ایک ہوتا ہے عقیدہ۔ یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں، عمل الگ ہے، عقیدہ الگ ہے۔ ہر چیز کی ایک چابی ہوا کرتی ہے، ہر چیز کے حاصل کرنے کے لیے ایک ذریعہ ہوا کرتا ہے۔ نماز کی چابی ومفتاح الصلاۃ الطہور، پاک ہونا، وضو کرنا نماز کی کنجی ہے۔ نماز اسی وقت درست ہوگی جب وضو ہوگا، اور اعمال کی کنجی عقیدہ ہے، اعمال کی کنجی عقیدہ ہے۔ عقیدہ ٹھیک ہوگا تو اعمال قبول ہوں گے، عقیدہ درست نہیں ہے، اعمال کتنے ہی کیوں نہ ہو۔ ہمارے ملک میں ایسے لوگ بھی گزرے جن کی انسانیت کے تئیں ہمدردی اور بیداری بہت تھی، اور اس کا اعتراف کرنا چاہیے۔ بہت خیر خیرات کی، بہت خرچ کیا، بیماروں کے لیے بڑے بڑے شفا خانے بنوائے، سب کچھ کیا۔ ایک اکیلے آدمی نے اتنا بھی خرچ کیا انسانیت کے لیے کہ شاید بعض گاؤں کے گاؤں اور شہر کے شہر بھی مل کر اتنا خرچ نہ کر سکے۔ ماضی قریب میں ان کی وفات ہو گئی، ان کے ساتھ مگر عقیدے کی دولت نہیں تھی۔ سوال آپ سے ہے کہ وہ آدمی جس نے دنیا کے ہزاروں لاکھوں لوگوں کا علاج کیا، کینسر جیسی بیماری کے لیے اس نے شفا خانے بنوائے، سب کچھ کیا، آپ بتائیے، اپنے عقیدے کے موافق جواب دیجئے کہ کیا یہ آدمی آخرت کی کامیابی حاصل کر سکے گا؟ آپ کا جواب نفی میں کیوں ہے؟ آپ کا جواب نفی میں اسی عقیدے اور اسی بنیادی بات پر ہے کہ نیکیاں اس وقت کارآمد ہوں گی، بھلائیاں اللہ کے یہاں اس وقت وزن رکھیں گی جب انسان کے پاس عقیدے کی دولت ہوگی۔ نہیں ہوگی فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا، ایسے لوگ بھی ہوں گے جن کے اعمال کے تولنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں، سراسر خسارے میں ہوں گے۔ عقیدے کی دولت جو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے بہت بڑی ہے۔ عقیدہ ہے، ساری چیزیں سلامت ہیں۔ عقیدہ نہیں ہے تو سب کچھ ہاتھ سے جاتا رہے گا، اور یہ قرآن مجید نے ہم کو سکھایا ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 217 میں فرمایا کہ یہ کشمکش جاری رہے گی، یہ کشمکش جاری رہے گی۔ کب تک جاری رہے گی؟
جب تک کہ تم اپنا عقیدہ نہ چھوڑ دو۔ لوگ تمہارے خلاف رہیں گے، ہر ممکن کوشش کریں گے کہ تم کو تمہارے عقیدے سے پھیر دیں۔ ایک لفظ ہم اور آپ بار بار استعمال کرتے ہیں کہ مسلمان بچوں اور بچیوں میں ارتداد آ رہا ہے، وہ مرتد ہو رہے ہیں۔ یہ لفظ کہاں سے لیا گیا، کہاں سے اخذ کیا گیا؟ قرآن مجید کی اسی آیت سے لیا گیا۔ وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا، وہ برابر تم سے لڑتے رہیں گے، تمہاری مخالفت کرتے رہیں گے، یہاں تک کہ تم کو تمہارے دین سے پھیر دیں۔ یہ ہم اپنے یہاں سے نہیں کہہ رہے، یہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے۔ قرآن مجید میں فرمایا گیا تم کچھ بھی کر لو، کیسا ہی سر کیوں نہ پٹک لو، کتنی ہمدردی کا اظہار کیوں نہ کر جاؤ، تمہیں کرنا ہے انسانیت کے لیے کرو، لیکن اگر تم سمجھ رہے ہو کہ اس طرح سے کر کے تم ان کو راضی کر لو گے، یہ ممکن نہیں۔ وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، یہود و نصارہ تم سے اس وقت تک راضی نہیں ہوں گے جب تک کہ تم اپنا دین چھوڑ کر ان کے دین کا اتباع نہ کرو۔ فرمایا یہ تمہارے ساتھ مخالفت کرتے رہیں گے یہاں تک کہ صورتحال یہ ہوگی کہ اگر وہ اپنی کوشش میں کامیاب ہو گئے اور خدا نخواستہ کوئی شخص ان کی اس کوشش کی وجہ سے جاتا رہا، وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ، تم میں سے جو آدمی اپنے دین سے پھر جائے گا، فَيَمُتْ، اور اسی حال میں مرے گا، فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ، مسلمان رہتے ہوئے جتنی نیکیاں کی تھی وہ بھی ہاتھ سے جاتی رہے، سارے اعمال اکارت ہو جائیں گے، اور ایسی صورت میں اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون، جہنمی ہوں گے، ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ عقیدہ، اس کی سلامتی کی فکر۔ آج ہم لوگ عقیدہ بولتے ہیں، ادھر چند صدیوں سے عقیدے کا لفظ رائج ہوا۔ ابتدا میں یہ صورتحال نہیں تھی، ابتدا میں ایمانیات کہتے تھے، یا عمل یا ایمان۔ ایک بندے کے اندر دو ہی چیزیں ہوتی ہیں مسلمان میں، ایمان اور اعمال صالحہ۔ قرآن مجید اسی عقیدے کی تعبیر کرتا ہے، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جن لوگوں نے ایمان قبول کیا، پہلی فکر ہونی چاہیے ایمانیات۔ ایمانیات محفوظ ہوں گے، آگے جو بھی اعمال ہیں وہ وزن رکھیں گے۔ بلکہ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ عمل میں کوتاہ ہو جائیں، پیچھے رہ جائیں، لیکن اگر خدا نخواستہ ایمان کی مضبوطی کے ساتھ، ایمان کی موجودگی کے ساتھ اعمال میں کبھی کوئی کمی رہ گئی تو یہ معاملہ اللہ کے سپرد ہوگا۔ اللہ چاہے گا تو معاف کر دے گا، چاہے گا سزا دے دے گا، لیکن آپ کا ایمان یہ آپ کو مستقل جہنم میں رہنے نہیں دے گا۔ ایک وقت ہوگا کہ آپ اپنے عقیدے کی بنیاد پر خدا نخواستہ اگر اپنے عمل کی وجہ سے سزا کے مستحق ہوئے تو سزا جھیل کر یا اللہ کی مغفرت پا کر جنت میں ضرور آئیں گے۔ عقیدہ کسی کو ہمیشہ جہنم میں نہیں رہنے دے گا، لیکن عقیدے کی خرابی اگر ہوئی تو اعمال کی کثرت اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ بعض علماء نے احسن عمل کی تفسیر میں یہ بھی بیان کیا ہے، جو عقیدے کی درستگی کے ساتھ اعمال کرتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے۔ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تاکہ آزمایا جائے کہ کون اچھے اعمال کرتا ہے۔ عقائد بنیادی اہمیت کی چیز،
ہم سے بہت بڑی غلطی یہ ہوئی کہ جو چیز جتنی اہمیت کی ہے ہم نے اس کو اتنی اہمیت نہیں دی۔ ہماری زندگی میں یہ ایک کہنا چاہیے کہ خلا ہوتا ہے کہ کون سی چیز پہلے توجہ دینے کی اور بنیادی ضرورت کی ہے۔ ہم کوئی سسٹم نہیں بنا پاتے، ہمارے ہاں کوئی نظام نہیں ہوتا، زندگی میں چیزیں بس یوں ہی انجام پا رہی ہوتی۔ جو زیادہ اہمیت کی چیز ہے اسے اتنی اہمیت دی جائے، جو کم اہمیت کی چیز ہے اس کے اوپر اتنی ہی توجہ رکھی جائے۔ عقیدہ بنیادی طور پر اس کا حقدار ہے کہ ساری توجہ سب سے پہلے اس پر ہو کہ درست ہو جائے، پھر اعمال کی درستگی بھی ہو۔ ہم لوگوں نے یہ کیا کہ نماز سیکھی، روزہ سیکھا، حج سیکھا، زکوٰۃ سیکھی، دیگر اور اعمال سیکھے۔ ہمارے مکاتب میں بھی پڑھایا گیا اور چیزیں پڑھائی گئیں، بڑے مدارس کو جانے دیجیے، لیکن بڑے مدارس میں جہاں عقائد پڑھائے جاتے ہیں، کتابیں داخل نصاب ہوتی ہے، وہاں تک پڑھتا کون ہے؟ جو پڑھنے کے دن تھے، سیکھنے کے دن تھے، یا جہاں جا کر سیکھ رہے ہیں ہم لوگ، وہاں یہ خلا نظر آتا ہے کہ عقیدے کی محنت نہیں، مکاتب میں نہیں ہے، دیگر اور ذرائع میں نہیں ہے۔ عقیدہ سیکھنے کے لیے آپ نے اپنی زندگی میں اتنے دنوں میں علماء سے بہت سارے سوالات کیے ہوں گے، بہت کچھ پوچھا ہوگا۔ عقیدے یا ایمانیات کے سلسلے میں آپ نے کیا پوچھا؟ عقیدے کی ضرورت ہے۔ ارتداد کا شور مچا ہوا ہے کہ بچے مرتد ہو رہے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ ان کو بتایا کس نے کہ ارتداد کہتے کس کو ہیں؟ ہمارے ہاں صرف ایک ہی چیز ارتداد سمجھی جاتی ہے کہ کوئی اسلام کو چھوڑ کر خدا نخواستہ کسی دوسری سمت پر چلا جائے تو یہ آدمی دین سے خارج ہوا۔ ایسا نہیں ہے، صرف اتنا نہیں ہے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ اگر کوئی آدمی کسی قطعی حلال کو حرام کر لے اپنے مطلب کے لیے، یا کسی حرام کو حرام قطعی کو حلال کر لے، حلال کو حرام کر لے، یا یہ ہے کہ کسی ضروریات دین میں سے کسی بات کا انکار کر جائے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ یہ جو کچھ میں کہہ رہا ہوں اس کو بھی مجھ کو سمجھانا پڑے گا کہ ضروریات دین کہتے کس کو ہیں؟ وہ چیزیں جو دین کی ضروریات میں داخل ہیں، جنت و جہنم کا ہونا، اسی طریقے سے ختم نبوت کے سلسلے میں اور بھی بہت ساری باتیں ہیں۔ ہم جانتے نہیں کہ ضروریات دین کیا ہے۔ آپ کہتے ہیں فلاں فتنہ آ رہا ہے، فلاں فتنہ آ رہا ہے۔ ہم نے اپنی نسل کو سمجھایا کہ ضروریات دین کیا ہے۔ اہانت کرنا کسی بھی شاعر میں سے کسی کی بھی، یا یہ ہے کہ وہ چیزیں جن پر ہمارا عقیدہ ان میں سے کسی کی توہین کرنا، انبیاء یا رسولوں میں سے کسی کو گالی دینا، مذاق اڑانا، یا مقدسات میں سے کسی کی ایسی توہین کرنا جیسے قرآن مجید کے اوپر پیر رکھنا یا اور اس طرح کی کوئی بات، یہ ساری چیزیں ارتداد میں داخل ہیں۔ یہ ارتداد ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ شادی کر لی تو مرتد کیسے ہو گئے؟ کسی دوسرے مذہب کے بندے سے شادی کر لی تو آپ کہتے ہیں مرتد ہو گئے۔ کیسے مرتد ہو گئے؟ قرآن مجید نے کہا ہے کہ کوئی مسلمان کسی غیر مسلم سے نکاح نہ کرے، کوئی غیر مسلم کسی مسلمان سے نکاح نہ کرے۔ قرآن مجید پڑھیے گا، وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنْ۔ قرآن نے حرام قرار دیا ہے۔ کوئی اس کو درست سمجھ کے اگر کر رہا ہے کافر ہو جائے گا، مرتد ہو جائے گا۔ عقیدے کی اہمیت سمجھائی نہیں ہم نے۔ عمل کا زور و شور ہے، اس پر بہت توجہ ہے، مگر عقیدے کے متعلق ایک تاریکی ہے۔ اس سے آگے بڑھ کے آپ کے ذہن کو کھولنے کے لیے عرض کرتا ہوں تاکہ آپ اہمیت کو محسوس کر سکیں، عقیدے کی اہمیت کو محسوس کر سکیں۔ یاد رکھیے گا، خدا نخواستہ اگر عمل میں کوئی کمی ہو گئی
تب بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے بعض راستے ایسے رکھے ہیں کہ آپ اس دنیا سے رخصت ہو کر قبر میں بھی چلے جائیں تب بھی بھرپائی کی کچھ نہ کچھ شکل موجود ہوتی ہے۔ یہ ایک الگ بات ہے کہ آپ کے عمل کا سلسلہ منقطع ہوا، عمل کا سلسلہ اس طرح منقطع ہوا کہ اب آپ کوئی عبادت نہیں کر سکتے اگر قبر میں اتر گئے ہیں، آپ از خود کوئی نیکی نہیں کر سکتے۔ لیکن عام نیکیاں تو چھوڑیے، خدا نخواستہ فرائض میں سے اگر کچھ رہ گیا ہے تو اس کے بھی پورے ہونے کے راستے موجود ہیں۔ نمازیں رہ جاتی ہیں، علماء فتوے دیتے ہیں کہ فدیے کے ذریعے اس کی بھرپائی ہو سکتی ہے۔ میں طریقہ نہیں بتا رہا ہوں، یہ بتا رہا ہوں کہ پوری پابندی کے باوجود اگر بشریت کے تقاضے کے تحت کوئی خلل رہ گیا ہے عمل میں، آپ کے پیچھے آپ کے قبر میں جانے کے باوجود پورا ہو سکتا ہے۔ روزوں کا فدیہ بیان کیا جاتا ہے، آپ کی زکوٰۃ دینے سے رہ گئی تھی، اگر آپ کی طرف سے کوئی بطور تبرع اس کی ادائیگی کرتا ہے تو ایک امید کی جا سکتی ہے کہ اللہ کے یہاں یہ چیز مقبول ہو جائے، کم از کم یہ صدقہ اس کے قائم مقام ہو جائے۔ اگر اب تک بات واضح نہ ہو سکی ہو تو اور وضاحت سے اور آپ کے ذہن میں بٹھانے کے لیے کہہ سکتا ہوں کہ ایک آدمی کے اوپر حج فرض ہوا، نہیں کر سکا، وصیت بھی نہیں کر سکا، دنیا سے رخصت ہو گیا، کوئی اگر اس کی طرف سے حج بدل کرے تو کیا نہیں ہوتا؟ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا اور آپ نے جواب دیا باقاعدہ اس بات کا کہ اگر ان کی طرف سے حج کر لیا جائے تو ہو جائے۔ یہ ہو گئی بات، یہ اعمال ہے۔ پیچھے کوئی بچہ چھوڑ گئے ہو جو نیک وکار ہو، دعا کر سکتا ہو، آپ کے لیے مانگتا رہے، آپ کے لیے رفع درجات کا سبب ہوگا۔ صدقہ جاریہ کی چیزیں پیچھے ہیں، اعمال میں اضافے کا سبب ہے، یہ سب اپنی جگہ ہے۔ لیکن اگر خدا نہ خواستہ عقیدے میں کوئی خلل ہو گیا، اس کی بھرپائی کی کوئی شکل نہیں۔ اسی لیے یہ چاہا جاتا ہے کہ آدمی دنیا سے رخصت ہو، حسن خاتمہ ہو۔ حسن خاتمہ کیسے، کس کو کہتے ہیں؟ ایمان پر خاتمہ ہو، ایمان عقیدے ہی کو کہتے ہیں۔ آدمی ایمان پر دنیا سے رخصت ہو اور اللہ کے حضور حاضر ہو۔ بے ایمانی کی موت سے اللہ میری اور آپ کی حفاظت فرمائے۔ ضرورت ہے اس بات کی کہ پوری توجہ اس پر رکھی جائے کہ ہماری اولاد مومن ہو، صاحب ایمان ہو۔ یہ چیز اللہ رب العزت سے آرزو کر کے دامن پھیلا کے مانگے جانے کی ہے کہ اللہ سے طلب کیا جائے کہ اللہ یہ چیز عطا فرمائے۔ اس چیز کو تو اللہ نے اپنا احسان بنا کے بیان کیا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو فرمایا کہ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ فَضْلًا مِّنَ اللَّهِ وَنِعْمَةً۔ یہ اللہ کا فضل اور اس کا احسان ہے کہ اس نے ایمان کو تمہارے لیے محبوب کیا اور نفاق و شقاق اور کفر اور اس طرح کی ساری چیزوں کو تمہارے لیے ناپسندیدہ کر دیا۔ میرے بھائی، یہ چیز آرزو اور تمنا بنا کے مانگے جانے کی، اللہ نے ہم کو اور آپ کو عقیدے کی دولت دے دی، بغیر مانگے، بغیر کسی محنت کے دے دی، اس کا احسان ہے۔ اب یہ مانگو کہ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ ہدایت ملنے کے بعد پھر اب کفر اور ضلالت کی طرف پلٹنا نہ ہو، خدا نخواستہ دلوں کا ٹیڑھا پن نہ آ جائے۔ اہمیت کی چیز ہے، اس کا خیال ہونا چاہیے۔ جو ملا ہے اس پر شکر کرو کہ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔
ساری تعریفیں اللہ کے لیے جس نے ہم کو اس بات کی ہدایت دی. وہ نہ دیتا ہم کو یہ ہدایت مل نہیں سکتی تھی، ہم لے نہیں سکتے تھے، حاصل نہیں ہو سکتی تھی. اپنی اولاد کے لیے مانگو. ابراہیم علیہ السلام کو دیکھیے، کتنے جلیل القدر نبی، اولو العزم انبیاء اور رسولوں میں ان کا شمار ہے، صرف 5 ہیں رسولوں میں اولو العزم. اصبر کما صبر اولو العزم من الرسل کہا گیا حضور کو کہ آپ ویسا صبر کریں جیسا اولو العزم رسولوں نے کیا، ویسے ہی ثابت قدم رہیں. اولو العزم انبیاء اور رسول. اولو العزم رسول کون ہے؟ ابراہیم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور 5ویں خود سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو اولو العزم رسولوں میں سے، رسولوں میں بھی سب سے اوپر جو 5 ہیں ان میں سے ایک. پھر بھی کہتے کہ مجھ کو اور میری اولاد کو بتوں کی عبادت کرنے سے بچائیے گا. دعا مانگ رہے ہیں وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ. دوسروں کو ان کا عقیدہ اگر محبوب ہے اور وہ اس کے لیے جد و جہد کرتے ہیں تو ہم کو بھی ہمارا عقیدہ محبوب ہے، اور ہم کو اس کا پابند کیا گیا کہ ہم کسی صورت اپنے عقیدے سے دستبردار نہ ہو. حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے تھے اوصانی خلیلی صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ کو میرے دوست میرے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت کی تھی، کچھ باتوں کی مجھے وصیت کی، سمجھایا. اس میں سے ایک بات سب سے پہلی یہ تھی اللہ تشرک باللہ شیئا وان قتلت وحرقت. اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا، چاہے تمہیں قتل کر دیا جائے چاہے تمہیں زندہ جلا دیا جائے. ہر کسی، یہ ایک ایسی چیز ہے جس کے اوپر کوئی سودا نہیں کیا جا سکتا. ہم لوگوں نے اہمیت محسوس نہیں کی، اسی کا یہ نتیجہ ہے کہ جو چیز جتنی ضرورت کی تھی اس پر توجہ نہیں دی گئی، اس کا نتیجہ یہ ہے کہ رفتہ رفتہ دھیرے دھیرے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ سماج کے اندر بے دینی آ رہی ہے، دین کے مذاق اڑانے کا حوصلہ پیدا ہو رہا ہے، بین المذاہب شادیاں فروغ پا رہی ہیں، ختم نبوت کے سلسلے میں یہ کہ بعد دیگرے فتنے اٹھ رہے ہیں. کتنے لوگ اٹھ کر کھڑے ہو گئے اور ان کے ساتھ چلنے والے بھی مل گئے. ہم لوگ تو اس مزاج کے لوگ تھے. آپ مسلمان ہیں، حضور کے ماننے والے ہیں، فقہ میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی فقہ پر چلتے ہیں. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے تو یہاں تک کہا تھا کہ کوئی آدمی اگر کسی آدمی سے جو دعویٰ کر رہا ہو کہ میں نبی ہوں، عام آدمی اگر اس سے پوچھ لے کہ تیرے نبی ہونے کی دلیل کیا ہے، وہ بھی کافر ہو جائے، وہ بھی کافر ہو جائے. شکیلیت کے پیچھے چلنے والے لوگ موجود ہیں، گوہر شاہیت کے پیچھے چلنے والے لوگ موجود ہیں، اور بھی بہت سارے نام لے سکتے ہیں، لیکن لینے میں یہ خطرہ ہوتا ہے کہ جو نہیں بھی جانتا کسی فتنے کو وہ بھی اس کو سرچ کرنے لگتا ہے، اس لیے بولتے بھی نہیں، مگر یہ ہے، ہو رہا ہے. اس لیے میرے بھائیوں اس کا خاص طور پر احساس و خیال ہو. جو چیز جتنی ضرورت کی، ہم یہاں ہیں، آج سانس چل رہی ہے، کل سانس بند ہوگی، دنیا سے رخصت ہو جائیں گے. بس اتنی حقیقت ہے فریب خواب ہستی کی کہ آنکھیں بند ہو اور آدمی افسانہ ہو جائے، دنیا ختم ہو جائے گی وہیں سے. ممات فقط قامت قیامت، جو مرا اس کی قیامت قائم ہو گئی. حدیث شریف میں آتا ہے ہمارے پیچھے دنیا چاہے 1000 سال چلے، ہم مرے قبر میں اترے ہماری قیامت شروع ہوئی. برزخ کی زندگی ہمارے سامنے ہوگی، قبر کے مراحل ہوں گے، اور سب سے پہلے مرحلے میں جو جانچ کا مرحلہ برزخ اور آخرت کی منزل کا شروع ہوتا ہے وہ قبر کے سوالات سے ہے، وہ قبر کے سوالات سے ہے.
اللہ کا فضل ہے کہ اپنے اسلام کے ماننے والے ہیں، اور یہاں کوئی چیز ڈھکی چھپی ہے نہیں، سب کھلی ہوئی ہے، کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے۔ بتا دیا گیا ہے کہ امتحان ہوگا، امتحان کا پرچہ یہ ہوگا، سوالات یہ ہوں گے، جواب آپ تیار کر لو۔ جواب بھی بتا دیا گیا ہے کہ یہ جواب ہونا چاہیے، چھپا ہوا کچھ نہیں ہے۔ آپ میں قبر میں اتریں گے، 3 سوالات ہوں گے، 3 ہی ہوں گے اور ہوں گے، 3 ہوں گے، 3 سوالات ہوں گے، یہ ہم کو معلوم ہے۔ اور وہ 3 سوالات، ایک سوال کا تعلق اللہ سے ہوگا، جس میں یہ پوچھا جائے گا کہ بھئی تمہارا رب کون ہے؟ جواب میں ہمارے پاس ہمارا جواب ہونا چاہیے کہ اللہ ہے۔ دوسرا سوال ہوگا دین کے متعلق، اور تیسرا سوال نبی کے متعلق ہوگا۔ شاید آپ میری بات سمجھ سکے ہو، نہ سمجھ سکے ہو تو عرض کرتا ہوں، ان تینوں سوالات کو ایک مرتبہ پھر دوہرا لیجئے۔ ایک معبود سے متعلق سوال ہے، دوسرا دین سے متعلق سوال ہے، تیسرا نبوت اور رسالت سے متعلق سوال ہے۔ میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ ان تینوں سوالوں میں عمل کا سوال کون سا ہے؟ ان تینوں سوالوں میں عمل کا سوال کون سا ہے؟ یہ تینوں سوال عقیدے کے سوال ہیں۔ جس چیز کی سب سے پہلے قدم پر ہم کو اور آپ کو ضرورت پڑے گی، اس دنیا سے نکلتے ہی اس کی طرف کوئی توجہ ہماری نہیں، ہم متوجہ نہیں ہیں۔ ہمارے پاس اور دیگر چیزیں ہیں، اللہ تعالیٰ مزید اعمال کی ترقی عطا فرمائے اور خوبی کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ نے دونوں چیزیں ساتھ میں بیان کی ہیں، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، لیکن ایمان کو مقدم رکھا ہمیشہ۔ اور یہ بھی یاد رکھیے گا، سارا غلبہ، سارا نصر و تمکین، ساری قوت اور سلامتی آخرت کی یا دنیا کی ہو، اسی عقیدہ توحید پہ ٹکی ہوئی ہے، اسی عقیدہ توحید پہ ٹکی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، اللہ وعدہ کرتا ہے، اللہ کا وعدہ دوسرے لوگوں کے ساتھ نہیں ہے، اللہ کا وعدہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جنہوں نے ایمان قبول کیا اور اعمال صالحہ کیے۔ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ، اللہ تم کو زمین میں دوسروں کے پیچھے حکومت دے گا، تم کو مل کے رہے گی، اس کا وعدہ ہے۔ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، ہمارے دین کو تمکین ملے گی، یہ بھی وعدہ ہے۔ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، خوف کو امن سے بدل دیا جائے گا، یہ سب کا وعدہ ہے، مگر یہ سارا وعدہ ٹکا ہوا ہے بس ایک شرط پر۔ اللہ نے فرمایا یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، میری عبادت کرنا، میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا، جو طریقہ میں نے دے دیا اسی پہ جمے رہنا۔ ثم جعلناک علی شریعۃ من الامر فاتبعها، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا گیا ہم نے آپ کو زندگی گزارنے کا ایک طریقہ دیا ہے خاص، آپ کو بھی چاہیے کہ آپ بس اسی پر رہیں، اس کے سوا کہیں۔ دنیا جیسے جیسے اپنے آخری مرحلے کی طرف جائے گی، انجام کی طرف جائے گی، جتنے اٹھیں گے، دجالیت کا فتنہ اٹھے گا، دجال آئے گا، یاجوج و ماجوج ہوں گے، فلاں ہوں گے، فلاں ہوں گے۔ جمعہ کا دن ہے، آپ نے سورہ کہف پڑھی، کیا فضائل ہے؟ ایک فضیلت اس میں یہ بھی ہے کہ سورہ کہف اگر آپ پڑھیں گے دجال کے فتنوں سے معمون ہو جائیں گے، ہے کہ نہیں ہے فضیلت؟ کیوں ہے یہ فضیلت اس میں؟ آپ اس کی آخری آیت پڑھ لیجئے، آپ محسوس کر لیں گے۔ قرآن مجید میں سورہ کہف کی آخری آیت میں فرمایا گیا فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا۔ بس یہاں سورہ کہف ختم ہو گیا۔ جو آدمی اللہ سے ملاقات کا یقین رکھتا ہے کہ کل اس کو اللہ کے حضور جانا ہے اور حاضر ہونا ہے، آخرت پر اس کا عقیدہ اگر ہے، وہ اللہ کو مان رہا ہے، اسے 2 کام کرنے چاہیے۔ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا،
اعمال صالحہ کرے، ولا یشرک بعبادت ربہ احدا، اپنے رب کے ساتھ عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے۔ تو میرے بھائیوں، یہ چیز ضرورت کی ہے، آپ اپنے مکتب میں اس کا خیال کروائیں۔ ہم سے متعلق جو لوگ ہیں مراٹھواڑہ میں فلاں فلاں ادھر ادھر ہمارے معاذ سے متعلق، ہم نے یہ سلسلہ شروع کر رکھا ہے۔ پہلے مسابقے ہوتے رہے، قرآن مجید کا، پارے عام کا، نورانی قاعدے کا، فلاں کا فلاں کا، ہم نے مسابقے شروع کروائے عقیدے کے، عقائد کی کتابیں مرتب کروائیں، بزرگوں کی کتابوں کو داخل نصاب کروایا کہ قرآن مجید کی تصحیح کے ساتھ ساتھ عقائد کی تصحیح کروائیے۔ اللہ کے فضل و کرم سے مسابقے منعقد ہو رہے ہیں۔ یہ ہم سب کی ضرورت ہے، اپنے مکتب میں، اپنے بچوں کے لیے، خود اپنے یہاں اپنے گھر میں اس کا مذاکرہ ہوتا رہے تاکہ عقائد محفوظ رہ سکے اور آنے والی نسل کا ایمان اللہ کی توفیق سے ہم سب اس کی حفاظت اور بقا کی کوشش کر سکے۔ اللہ تعالی ہم سب کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔